دنیا کی یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی اس طرح گزاریں۔ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ کاروبار چھوڑو، گھر کا کوئی کونا پکڑو یا مسجد کا کوئی کونا پکڑو اور بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دو۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ تم عبادت بھی کرو لیکن ساتھ کاروبار بھی کرو۔ اسلامی مزاج یہ ہے تم سیاست کرو، اسلامی مزاج یہ ہے تم ملازمت کرو، اسلامی مزاج یہ ہے تم کاروبار کرو، اسلامی مزاج یہ ہے تم کھیتی باڑی کرو، اسلامی مزاج یہ ہے تم ہر جائز ذریعہ معاش اختیار کرو۔ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، لیکن ان ذرائع معاش کو حاصل کرنے کے دوران تقویٰ کی کیفیت انسان کے اندر پیدا رہنی چاہیے، تقویٰ کی کیفیت انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ دنیا کی زندگی اس طرح گزارو جس طرح مرغابی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مرغابی پانی میں ڈوبتی ہے، دریا میں ڈوبتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ دریا میں ڈوب جاتی ہے، کافی دیر ڈوبی رہتی ہے، وہ آگے دور کسی اور جگہ سے نکل آتی ہے۔ اب مرغابی جب پانی میں ڈوبتی ہے تو وہ زندہ کیسے بچتی ہے؟ آپ مرغی کو ڈبوائیں وہ مر جائے گی، دریا اس کو بہا کر لے جائے گا۔ آپ کسی اور پرندے کو پانی میں ڈبوائیں وہ دریا میں بہہ جائے گا، غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ مرغابی نہیں ڈوب۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرغابی کے پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ اس کو اگر پانی میں ڈبو دیا جائے یا جب وہ خود پانی میں ڈوبتی ہے تو اس کے پر بھیگتے نہیں ہیں، گیلے نہیں ہوتے، ڈوبنے کے باوجود اس کے پر خشک رہتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ زندگی اس طرح گزاریں جس طرح مرغابی گزارتی ہے۔ جس طرح مرغابی پانی میں ڈوبتی ہے اس طرح ہمیں دنیا میں ڈوبنا ہے، اس طرح ہم کاروبار میں ڈوب جائیں، اس طرح ہم ملازمت میں ڈوب جائیں، اس طرح ہم دکانداری میں ڈوب جائیں، اس طرح ہم زراعت میں ڈوب جائیں جس طرح مرغابی پانی میں ڈوبتی ہے۔ لیکن ان کاموں میں ڈوب کر، ان دندوں میں ڈوب کر ہمارے جو بال ہیں وہ بال خشک رہنے چاہیے، ان بالوں پر گناہ کا پانی نہیں لگنا چاہیے۔ ہمارا جو دامن ہے وہ خشک رہنا چاہیے۔ ملازمت کریں لیکن ہمارا دامن رشوت سے پاک ہو، ملازمت کریں ہمارا دامن اقربا پروری سے پاک ہو، ملازمت کریں جو اس ملازمت کے تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کریں، کاروبار کریں لیکن ناپ تول میں کمی سے اپنے آپ کو بچائیں، کاروبار کریں 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے نہ بیچیں، 2 نمبر چیز کو 2 نمبر چیز بتا کر بیچیں، ملاوٹ نہ کریں، ناپ تول صحیح کریں، اخلاق سے پیش آئیں۔ کاروباری جو اخلاقیات ہیں ان اخلاقیات کو پیش نظر رکھ کر کاروبار کریں۔ تو دنیا میں اس طرح ڈوب جاؤ جس طرح مرغابی پانی میں ڈوبتی ہے، لیکن جس طرح مرغابی کے پر خشک رہتے ہیں اس طرح ہمارا دامن، ہمارا جسم گناہوں سے خشک رہنا چاہیے، گناہ ہمارے جسم کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے۔ اللہ کریم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا روزے کیوں فرض ہوئے؟ تاکہ ہمارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو، اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ گناہوں سے خود کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں بار بار جس تقوی کا ذکر ہے اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ بس خود کو گناہ سے بچانا ہے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تراویح، اعتکاف، عمرے، تبلیغی جماعت میں وقت اور اس طرح صدقہ و خیرات، جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں یہ عبادت ضرور ہے، یہ تقویٰ کو پالش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کانوں کے گناہ ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہیں، پاؤں کے گناہ ہیں، دل کے گناہ ہیں، دماغ کے گناہ ہیں۔ بس خود کو ان گناہوں سے بچا لینا۔ جب آنکھ کے گناہ کا وقت آئے آنکھ پر کنٹرول کرنا ہے، جب کانوں کے گناہ کا وقت آ جائے کانوں پر کنٹرول کرنا ہے، جب ہاتھوں کے گناہ کا وقت آ جائے ہاتھوں پر کنٹرول کرنا ہے، جب پاؤں کے گناہ کا وقت آ جائے اپنے پاؤں، اپنے قدم کو روکنا ہے، دل کے گناہ کا وقت آ جائے اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس طرح جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کے اوقات آ جائیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔